آپ کے اعمال میں سے جیسے نماز آپ کا ایک عمل ہے، روزہ آپ کا ایک عمل ہے، حج آپ کا ایک عمل ہے، عمرہ آپ کا ایک عمل ہے، آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے یہ اعمال، نماز عمل جو ہے، روزہ جو آپ کا عمل ہے، حج و عمرہ جو آپ کا عمل ہے، تلاوت و صدقہ جو آپ کا عمل ہے، یہ عمل آپ کے قبول ہو جائیں، تو اسی طرح سے اولاد بھی آپ کا عمل ہے، حدیث میں اس کو عمل کہا گیا۔ احساس اپنے اندر بیدار کیجئے اور ذمہ داری اپنے اندر بیدار کیجئے کہ اولاد کا سدھر جانا، سنور جانا، یہ صرف اولاد کی کامیابی نہیں ہے، یہ میری کامیابی ہے۔ ہم 2-4 دن جب محنت کرتے ہیں اور اگر اولاد بات نہیں سنتی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جائے نہ سنے نہ عمل کرے، اور ہم 2-4-6-7 دھمکیاں بھی دے دیتے ہیں، یہ تمہارے نفع کے لیے تو میں کر رہا ہوں، یہ تمہارے فائدے کے لیے تو میں نصیحت کر رہا ہوں۔ بھائی جہاں پر اولاد کے نفع کے لیے، فائدے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، میں عرض کیا کر رہا ہوں، میرے جملے پر غور کیجئے گا، سب سے پہلے اپنی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے میری ضرورت ہے کہ میری اولاد سدھر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کو حدیث میں عمل کہا گیا ہے، کسب کہا گیا ہے۔ غور کیجئے، اولاد کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ کسب، عمل، یہ آپ کا عمل ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال صالح بنے یا غیر صالح بنے؟ ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا کہ میرے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ صالح ہونے چاہیے، نیک ہونے چاہیے۔ تو آپ کے اعمال میں سے جیسے نماز آپ کا ایک عمل ہے، روزہ آپ کا ایک عمل ہے، حج آپ کا ایک عمل ہے، عمرہ آپ کا ایک عمل ہے، آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے یہ اعمال، نماز عمل جو ہے، روزہ جو آپ کا عمل ہے، حج و عمرہ جو آپ کا عمل ہے، تلاوت و صدقہ جو آپ کا عمل ہے، یہ عمل آپ کے قبول ہو جائیں، تو اسی طرح سے اولاد بھی آپ کا عمل ہے، حدیث میں اس کو عمل کہا گیا۔ بات سمجھے بھائی؟ حدیث میں اس کو عمل کہا گیا ہے، تو جب عمل کہا گیا ہے تو آدمی کو کیا سوچنا چاہیے، کیا چاہنا چاہیے کہ میرا عمل درست ہو جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کا صحیح ہو جانا، درست ہو جانا پہلے میری ضرورت ہے، بعد میں اس کی ضرورت ہے۔ اب سنیے، قیامت کے دن اعمال سامنے آئے، نماز آئی، روزہ آیا، حج آئے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ اعمال آئے، ان اعمال میں سے ایک عمل اولاد بھی ہے، باقی اعمال قبول ہو گئے، یہ عمل قبول نہیں، رد کر دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا، انہ عمل غیر صالح، یہ غیر صالح عمل ہے، یہ غیر صالح عمل ہے آپ کا۔ انہ عمل غیر صالح، وہ جو بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا جو نافرمان ہو گیا اور کافروں کے ساتھ ہو گیا، اور پھر وہ طوفان کے اندر وہ بھی ڈوبا اور غرق ہو گیا، فکان من الکافرین، وہ بھی کافروں میں ہو گیا، اور مغرقین اور ہلاک شدگان میں اس کا بھی شمار ہونے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ تو میری اہل کو نہیں ہلاک کرے گا اور نہیں اسے پانی میں ڈبوئے گا، یہ میرا بیٹا تو میرا اہل ہے، یہ کیوں ڈوب گیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ غیر صالح عمل ہے، لہذا سوال نہ کرنا آئندہ، خبردار سوال نہ کرنا۔ فلا تسألنی بما لیس لک بہ علم انی اعظک، اللہ نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ سوال نہ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا فرمائی، اے اللہ مجھے علم نہیں تھا، میں نے سوال کر دیا، اور یہ سوال بھی کس بنیاد پر تھا؟ شفقت کی بنیاد پر۔ باپ کو اپنی اولاد پر شفقت تو ہے ہی ہے، اس شفقت کی بنیاد پر سوال فرما دیا، اللہ پاک نے تنبیہ فرما دی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اولاد وہ تمہارا عمل ہے، اولاد تمہارا عمل ہے۔ تو اب بات ایک یہ ہو گئی کہ دعاؤں کو ہم نے صرف زبان سے نہیں کہنا، اندر اتارنا ہے۔ نمبر 2، اولاد کا سدھر جانا، اولاد کے لیے کامیابی تو ہے ہی ہے، اپنے لیے بھی کامیابی ہے۔ اولاد کی کامیابی سے پہلے اپنی کامیابی ہے کہ میرا عمل درست ہو جائے۔ نمبر 3، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اولاد پر محنت کی جائے اور آخر دم تک محنت کرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی زمانے میں محنت سے آدمی مایوس نہ ہو جائے، کہ یہاں تک بات چلی گئی کہ اللہ نہ کرے وہ کفر کو پہنچ جائے، کافر ہو جائے،
پھر بھی اس کو اسلام میں لانے کی محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسوہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ بیٹے جو ہے نافرمان تو ہو گئے، کافر تو نہیں تھے، نافرمان تھے، مگر ساری زندگی محنت۔ میں تو کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں، اگر یہ بات آپ کے دل و دماغ میں اچھی طرح سے آ جائے اور بیٹھ جائے، اللہ کرے یا اللہ تو نے یعقوب علیہ السلام کے اس قصے اور واقعے کو کیوں ذکر فرمایا؟ پوری سورہ یوسف جو بھری ہوئی ہے، بیٹوں نے تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، ستایا ہے، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ستایا ہے، باپ کو جدا کیا ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے نہ مایوس ہوئے اور نہ آپ نے نصیحت کو ترک کیا اور نہ آپ نے اپنی اولاد کی خیر خواہی کو چھوڑا، آخر دم تک خیر خواہ رہے اور نصیحت کرتے رہے اور سمجھاتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس مشن اور مقصد میں کامیاب ہو گئے اور اولاد نے توبہ کر لی، اور اس توبہ کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا۔ اور پھر عجیب بات کہ آخری وقت یعقوب علیہ السلام کے پھر سب اپنی اولاد کو جمع کر کے یہ پوچھا، ما تعبدون من بعدی، مجھے بتاؤ تم میرے جانے کے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کی راہ پر چلو گے؟ قالوا نعبد، چونکہ اصلاح ہو چکی، توبہ کر چکے، تائب ہو چکے، اللہ کی طرف رجوع کر چکے، سب نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک، جو ہمارا بھی رب، آپ کا بھی رب، ابراہیم علیہ السلام کا بھی، اسماعیل علیہ السلام کا بھی، اسحاق علیہ السلام کا بھی، ہمارے آباء و اجداد کا جو رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اسی کی بندگی کریں گے، اس کی بندگی سے ایک ذرہ بھی ہم دائیں بائیں نہیں ہوں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ جناب اب مجھے قرار حاصل ہو گیا۔ ایک باپ جاتے جاتے کس قدر اولاد کے بارے میں فکر مند، کس قدر فکر مند ہے کہ نہ جانے میری اولاد کا کیا بنے گا۔ آج ہم یہ فکر مندی تو کرتے ہیں، نہ جانے جناب میری اولاد کا گھر نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، جناب اس کی جناب کوئی کاروبار نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ نہیں ہے، پتہ نہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ میری اولاد کے دین کا کیا بنے گا؟ یہ نبیوں کی اسوہ حسنہ ہے۔